اب میں بنین سنا رہا ہوں. عزیزان من، مجھے خود لطف آ رہا ہے، آپ کا حسن سماعت جو ہے وہ مجھے اکسا رہا ہے بولنے پر. میں گیا وہاں کینیڈا، وہاں ایک 4 سالہ بچی نے مجھے میری نظم بنین سنائی تو میں بڑا حیران ہوا. تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی تھی. اور ایک بات، اسے تاریخی حیثیت حاصل ہے. جب میں نے یہ نظم نئی لکھی تھی تو مجھے احمد ندیم قاسمی اللہ بخشے، انہوں نے مجھے کہا انور کچھ سناؤ. میں نے یہ بنین سنا دی تو چپ کر گئے. چپ کرنے کے بعد کہتے ہیں انور میں ایک اور فرمائش کراں. میں کہ جناب حکم کیجئے. ایک باری پھر سنا دیا. تو یہ نظم جو ہے مجھے بڑا لطف آیا. پتہ نہیں کون سا ملک تھا، وہاں میں گیا تو وہ وہاں گیلری پہ بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے قمیضوں کے اوپر بنیانیں پہنی ہوئی. وہ یہ فرمائش ہو رہی ہے. تو میں آپ کو اصل میں عزیزو یہ نظم جو ہے یہ دراصل بنین جو ہے یہ اٹ سٹینڈز فار دا ویسٹرن کلچر. یہ مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں آ رہی ہے. ہاں جی شکریہ، بجا لو. ہاں جی بنین. اچھا دیکھو میں تہانوں آؤندی ہے کہ نہیں بنین لین؟ اوئے شاباش. بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تے پہ جاتے لے جاتے دوجی باری پان جوگی. بنین میری ودیا، بنین میں دیاں گا، پاؤ گے تے پہ جائے، لاؤ گے تے لے جائے، لے جاتے دوجی باری پان جوگی رہ جائے. بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ دی. وڈیاں پوریا میں نکے آندے نا چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی تو پنالوں گوری لگے رسی اتے ڈول دیا. اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. اس مصرے کا ترجمہ It shines like a bride on the washing line. تو پنالوں گوری لگے رسی اتے ڈول دی. جنہیں بڑے چاہو تسی اس نو وہاں ڈالو پھر پاویں بچیاں نہ جانگیا بڑا. اور عزیزان من بہت دیر ہو گئی ہے تو میں آخر میں بڑی فرمائش ہے. کئی حضرات نے مجھے کہا کہ وہ بشیرے والی نظر اور وہ سچا واقعہ ہے. اور یاد رکھیے سچ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ آپ اندازہ کیجئے یہ بڑے بڑے بعض اوق حضرات بیٹھے ہیں. ٹائم ایلیمنٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے شعر کی تخلیق میں. کبھی کبھی یہ نظم جو بنین ہے میں نے 5 منٹ میں لکھی، 5 منٹ. اور یہ جو نظم سنانے لگا ہوں اس پر مجھے 10 سال لگے، 10 سال. اور پھر میں ایک دن پنڈی ڈھیو کالج میں مجھے یوں لگا جیسے نظم مجھے کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نظم کو. اور بات یہ ہے کہ میں نے کالج سے پہلے اسکول میں بھی پڑھایا ہے. کنجا ایک قصبہ ہے وہاں گجرات کے پاس، تو وہاں میں نے پڑھایا. تو یہ وہاں کا سچا واقعہ. ایک لڑکا ہے بشیر، دوسرا ہے اکرم. دوویں کلاس فیلو نے. بشیرہ دیر نال آیا ہے تے ماسٹروں نے پوچھتا ہے توں دیر نال کیوں آیا ہے. تو بھارت وہ نظم یوں ہے. اور ماسٹروں نے پوچھتا ہے بشیرے نو آج بڑی دیر نال آیا ہے. اوئے بشیریا، اوئے اے تیرا پنڈے تے نالی سکولے تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے تو آج دوویں ٹلیاں کسا کے. He is late by 2 periods. اور منشی جی میری گل پہلا سن لو. اکر میں نے اے او دا کلاس پہلو نیر جیا نیرہ چپایا جے مائی نوے ماردہ ہے. He beats his mother. مائی نوے ماردہ ہے تے بڑا ڈاڈا ماردہ ہے. آج اس پیڑکے نے حد پئی مکائیے
ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਭੰਨ ਸੱਟੀ ਸੂ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵਗਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ। ਮਾਈਏ ਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਣ, ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਬਸ਼ੀਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ ਅੱਜ ਹੀਰਿਆ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਅਕਰਮੇ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਮਦਰਸੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੁਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਕੇ, ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੂ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ।